اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کت فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کرم تیرے ہیں۔ ہم نے کتاب شروع کی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے 2 جو چیپٹر تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے الحمدللہ، اور تیسرا چیپٹر اور آخری چیپٹر ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کارنامہ۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا جانتی ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اس برگزیدہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم ترین زمانے سے نوع انسانی کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے اٹھتا ہے۔ ایک خدا کی بندگی اور پاکیزہ اخلاقی زندگی کا درس جو ہمیشہ سے دنیا کے پیغمبر، رشی، خدا پرست اور منا زاہد دیتے رہے ہیں، وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ انہوں نے کسی نئے خدا کا تصور پیش نہیں کیا اور نہ کسی نرالے اخلاق ہی کا سبق دیا جو ان سے پہلے کے رہبران نے انسانیت کی تعلیم سے مختلف ہو۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان کا وہ اصلی کارنامہ کیا ہے جس کی بنا پر ہم انہیں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آدمی قرار دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت سے آشنا تھا، مگر اس بات سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ اس فلسفیانہ حقیقت کا انسانی اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ بلا شبہ انسان کو اخلاق کی عمدہ اصولوں سے آگاہی حاصل تھی، مگر اسے واضح طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں میں ان اخلاقی اصولوں کی عملی ترجمانی کس طرح ہونی چاہیے۔ خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی، یہ 3 الگ الگ چیزیں تھیں جن کے درمیان کوئی منطقی رابط، کوئی گہرا تعلق، کوئی نتیجہ خیز رشتہ موجود نہ تھا۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ان تینوں کو ملا کر ایک نظام میں سمو دیا اور ان کے امتزاج سے ایک مکمل تہذیب و تمدن کا نقشہ محض خیال کی دنیا میں نہیں بلکہ عمل کی دنیا میں بھی قائم کر کے دکھا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنی عین فطرت کے لحاظ سے ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے پورے رویے میں ہونا چاہیے۔ ایمان ایک تخم ہے جو نفس انسانی میں جڑ پکڑتے ہی اپنی فطرت کے مطابق عملی زندگی کے ایک پورے درخت کی تخلیق شروع کر دیتا ہے، اور اس درخت کے تنے سے لے کر اس کی شاخ اور پتی تک میں اخلاق کا وہ جیون رس جاری اور ساری ہو جاتا ہے جس کی سوتیں۔ اس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین میں بوئی تو جائے آم کی گٹھلی اور اسے نکلے لیموں کا رس۔ اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دل میں بویا تو گیا ہو خدا پرستی کا بیج اور اسے رونما ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی جس کی رگ رگ میں بد اخلاقی کی روح سرایت کیے ہوئے ہو۔ خدا پرستی سے پیدا ہونے والے اخلاق اور شرک، دہریت یا رہبانیت سے پیدا ہونے والے اخلاق یکساں نہیں ہو سکتے۔ بے شک زندگی کے یہ سب نظریے اپنا الگ الگ مزاج رکھتے ہیں، اور ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف قسم کے اخلاقیات کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر جو اخلاق خدا پرستی سے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف ایک خاص عابد و زاہد کے گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ صرف خانقاہ کی 4 دیواری اور عزت کے گوشے ہی میں ان کا ظہور ہو سکے، ان کا اطلاق وسیع پیمانے پر پوری انسانی زندگی اور اس کے ہر پہلو میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک تاجر خدا پرست ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں اس کا خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہ ہو۔ اگر ایک جج خدا پرست ہے تو عدالت کی کرسی پر، اور ایک پولیس مین خدا پرست ہے تو پولیس پوسٹ پر اس سے غیر خدا پرستانہ اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی میں، اس کے انتظام ملکی میں، اس کی خارجی سیاست میں اور اس کی صلح جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ہونی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان
باللہ محض ایک لفظ بے معنی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خدا پرستی کس قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتی ہے اور ان اخلاقیات کا ظہور کس طرح انسان کے عملی زندگی میں اور انفرادی اور اجتماعی رویے میں ہونا چاہیے، تو یہ ایک وسیع مضمون ہے جسے ایک مختصر گفتگو میں سمیٹنا مشکل ہے، مگر میں نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کو سناؤں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کیے ہوئے نظام زندگی میں ایمان، اخلاق اور عمل کا امتزاج کس نوعیت کا ہے۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عربی میں عبارت ہے تو اس میں کوئی اونچ نیچ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جس کی جڑ یہ ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو اسے ہٹا دو، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے کتنا ہی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین۔